حدیث نمبر 29، پھر نئے راوی آ رہے ہیں۔ عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا عدی بن حاتم اسلم تسلم قلت وما الاسلام فقال تشهد ان لا اله الا الله وانی رسول اللہ وتؤمن بالاقدار كلها لخيرها وشرها حلوها ومرها رواہ ابن ماجہ والطبرانی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں۔ عدی بن حاتم کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، بچپن سے ایک نام سنے ہوں گے بہت زیادہ، ہمارے ہندوستانی ٹی وی چینلز کے اوپر بھی ایک سیریل آتا تھا حاتم طئی بول کر، حاتم طئی ایسے بولتے ہیں، حاتم طئی نہیں ہے وہ صحیح لفظ، وہ ہے حاتم الطائی، یہ ان کے بیٹے ہیں حاتم الطائی۔ بہت سخی آدمی رہے، بہت کھلے ہاتھ والے، اس طرح کی کہانیاں انڈین چینلز پہ بھی آتے، عربستان میں بھی آتے تھے، ریئل حاتم الطائی۔ عدی آپ کا نام ہے عدی بن حاتم الطائی، آپ انگلش میں لکھیں گے تو آپ کو لکھنا پڑے گا TAAEE طائی، اس طرح سے۔ عدی بن حاتم الطائی یہ اپنے والد کی جگہ اپنے قبیلہ طے کے سردار بنے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام، حضور کے کیا، اسلام کے بہت سخت دشمن تھے شروعات میں بہت سخت دشمن تھے، اور بہت زمانے تک، یعنی تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کا اعلان کیے اس وقت سے لے کر 20 سال تک یہ بہت زیادہ سخت دشمن رہے، اور کئی جنگیں لڑے اپنے قبیلے کو لے کر۔ ان کو کیا تھا، ان کو ایک غلط فہمی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بننا چاہ رہے ہیں اور ہم سب کو سلیو بنانا چاہ رہے ہیں اور اپنی رعایا بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو ان کو یہ تھا کہ بھائی میں سردار کا بیٹا سردار ہوں تو میں سلیو نہیں بن سکتا ہوں۔ یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی نا، جو رابطے صحیح نہیں ہونے کے بعد کسی کی بات صحیح ٹی وی چینل پہ دیکھ لیے اور غلط فہمی میں آ گئے، واٹس ایپ پہ کوئی نیوز پڑھ لی اور اس کو اسپریڈ کر دیے، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ایسے ہی کیس ہے، یہ کہ غلط خبریں ان تک آ گئی تھی اور انہوں دشمنی پکڑ لے کے بیٹھ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ ملاقات نہیں کیے تھے، اور کافی لڑائیاں، کافی جنگیں ان کے قبیلوں سے، یعنی جو ہے قبیلے کو لے کر وہ اسلام سے کیے ہیں، اور ان کے قبیلے سے پھر جنگیں ہوئی اور ان کے قبیلہ جنگ ہارا، اور ان کی بہن جو ہے اس میں گرفتار ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے اور یہ سردار کی بیٹی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، کہا کہ نہیں، ہم یعنی سردار اور بڑے فیملی کے لوگ کے ساتھ ہم ایسا سلوک نہیں کرتے۔ تو ان کی بہن سے ریکویسٹ کی پھر کہ میرا بھائی جو قبیلے کا اصل سردار ہے عدی جو ہے، اس کو غلط فہمی ہے، رسول اللہ آپ اگر امان دیتے ہیں میری شیورٹی پر، اگر اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی جان نہیں لیں گے، کیونکہ بہت نقصان پہنچائے تھے وہ مسلمانوں کو، اگر آپ اس کو قتل نہیں کریں گے بولے تو میں بلاتی ہوں۔ تو پھر وہ کہیں فرار ہو گئے تھے، ان کے قبیلے کے لوگ پکڑے گئے تھے، وہ فرار ہو گئے۔ پھر ان کو بلایا گیا، جب ان کو بلایا گیا اور ان کو جب ان کو پتہ چلا کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بادشاہت کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں یہاں پر، تب وہ پھر اسلام قبول کیے اور وہ ایمان پر جم گئے اس کے بعد۔ اور یہ روایت اسی وقت کی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، فقال، تو حضور نے فرمایا، یا عدی بن حاتم، اے عدی بن حاتم، اسلم تسلم، تو اسلام قبول کر لے تو سلامت رہے گا۔ قلت وما الاسلام، عدی بن حاتم کہتے ہیں میں سوال کیا کہ اسلام کیا چیز ہے، یہ کیا اسلام ہے، کیونکہ ان کی لڑائی تو ابھی تک تو ایک بادشاہ سے ہونے والی تھی، ان کے ذہن میں تو وہ ہے، تو انہوں نے عرض کیا وما الاسلام، یہ اسلام کیا چیز ہے؟ فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا اور معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور آپ مجھے اور اس بات کی تو گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہاں پر ان کو شوق ہوا جی، وانی رسول اللہ، یعنی بادشاہت کا دعویٰ نہیں ہے، تو رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، وانی رسول اللہ، اور مجھے تو اللہ کا رسول مانے، وتؤمن بالاقدار كلها لخيرها وشرها، ساری تقدیر کو تو تقدیر پر تو ایمان لا لے، تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی، اس بات پر تو ایمان لا، لخیرها وشرها، جو تجھے خیر لگے وہ تقدیر کو بھی مان، اور جو تجھے بری لگے، شر لگے، وہ تقدیر کو بھی تو مان۔
حلوہا و مرہا، جو تقدیر تجھے میٹھی لگی اسی کو بھی مان کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تجھے کڑوی لگی وہ بھی مان اللہ کی طرف سے۔ جو ایمان کا ارکان میں سے نا، ایمان بالقدر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر کو ماننا کہ اس کا خیر اور شر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس بات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم فرمائیں۔ وہاں پر عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے اور بہت مضبوط اسلام والوں میں سے ہوئے، اور آخر وقت تک آپ کی اچھی عمر پائے، اور کافی یعنی آخر وقت تک پھر وفادار بھی رہے۔ اور ایام صفین، جب جنگ صفین وغیرہ خلافت راشدہ کے آخری دنوں میں جب جنگ صفین ہوئی تھی مولا علی علیہ السلام کی، تو مولا علی علیہ السلام اس وقت اپنا سفیر اور نمائندہ بنائے تھے ان کو، اور غالباً آپ کی وفات جو ہے، یعنی اس پہ راویوں کو شک ہے آپ کی تاریخ وفات پر، غالباً آپ کی وفات 67 ہجری کو ہوئی ہے۔ 67، 67 کہتے ہیں اردو میں، 67 ہجری۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے السنن میں روایت کیا ہے، اور طبرانی نے المعجم الکبیر میں۔